الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اس سورہ کا نام ہے سورۃ المنافقون. منافقون منافق کی جمع ہے. منافق جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے. سیدھا سیدھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور جس کا باطن کچھ ہوتا ہے. دکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. ان منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ذلیل سمجھ کر مدینہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نزول ہوا تھا اور لفظ منافقون باضابطہ صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا اور اسی لفظ منافقون کو اس سورہ کا نام رکھا گیا، نام دیا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور روایات و احادیث کی روشنی میں اس سورہ کا نزول ہجرت کے 6 سال جنگ مریسی یا غزوہ بنو مستلق کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون منافقین کا پردہ فاش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے سارے لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے، یا تو کھل کر دشمن رہو یا کھل کر ساتھ رہو، درمیانی راستہ مت اپناؤ. اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ بھی قسم کھا کر اس بات کی شہادت و گواہی دیتا ہے کہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ لوگ بظاہر اسلام قبول کیے اور کچھ لوگ دل کی گہرائی سے اسلام قبول کیے. جو لوگ اسلام قبول کیے مدینہ والے وہ انصار کہلائے، اور جو مکہ اور دیگر اطراف سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. جن ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ حاضری ہوئی، ان دنوں مدینہ کے لوگوں نے اپنا سردار عبداللہ ابن ابی کو چن لیا تھا. سر پہ سرداری کی پگڑی بندھنے والی تھی کہ انہی ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. مدینہ کے سارے لوگوں کی نگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرکوز ہو گئی، آ کر جم گئی، اور پھر سب لوگوں نے متفقہ طور سے کہا عبداللہ ابن ابی ہمارا سردار نہیں ہوگا، اب یہ سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حالت کو دیکھنے کے بعد
اب عبداللہ ابن ابی کے پاس کچھ رہا نہیں، یا تو بظاہر مخالفت کر سکتا تھا یا سیدھا سیدھی ایمان قبول کر سکتا تھا۔ اس نے یہ دیکھا اگر مخالفت کرتے ہیں تو سب یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ عہدہ کے بڑے لالچی اور حریص ہیں، عہدہ اور منصب نہیں ملا تو انہوں نے مخالفت کر دی۔ چونکہ دل میں دشمنی تھی، عداوت تھی کہ ان کی وجہ سے ہماری سرداری چھینی گئی ہے، تو ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس مناسبت سے عبداللہ ابن ابی نے بظاہر ایمان کا اظہار کر دیا، لیکن دل میں نفرت لیے بیٹھے رہا۔ موقع بموقع اپنی عداوت و دشمنی کا اظہار کر ہی دیتا تھا، اور نتیجتاً اس کا پردہ فاش ہوا اور سب لوگوں نے جان لیا کہ واقعی عبداللہ ابن ابی یہ منافق ہی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتے تو کیا کہتے؟ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اور قسمیہ انداز میں گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن ماننے میں پریشانی تھی، تو زبان سے اظہار کرتا تھا کہ آپ یقین اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کے رسول مانتا کہ نہیں مانتا ہوں، میں اس کا اظہار نہیں کرتا۔ دنیا والے جانتے تھے کس نے کلمہ پڑھ لیا، رسالت کا اقرار کر دیا، گواہی دے دی اور قسمیہ انداز بیان کر دیا، یہ بھی مانتا ہی ہوگا۔ قرآن نے صاحب کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اگر یہ منافقین قسم کھا کر شہادت و گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قسم کھا کر شہادت و گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اس شہادت میں جھوٹے ہیں، گواہی دینے میں سچے نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ایسے لوگوں سے اب ہوشیار رہیے گا، اس کے دام فریب میں نہیں آئے گا۔ بظاہر اگر یہ آپ کو اللہ کا رسول کہہ بھی رہے ہیں تو اس کے فتنہ سامانی میں پڑیے گا نہیں اور اسے پورے طور سے مسلمان نہیں سمجھیے گا، کیونکہ دل کا حال آپ نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ اس سلسلے میں خبر آپ کو دے رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے رک گئے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ جو کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ ایک انسان کسی کے سامنے کچھ بولتا ہے تو آدمی اس کی تکذیب بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، سب بھی مانتا ہے، سچ بھی مانتا ہے اور جھوٹ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان قسمیہ انداز بیان کرے، قسم کھا کر میں کہتا ہوں، تو آدمی کو اس پر وشواس ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کو ان لوگوں نے ڈھال بنایا، لوگوں پر اس طرح سے اپنا تاثر قائم کیا، ہم تو سب کے سامنے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لوگ سمجھنے لگے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور انہیں پکا رسول سمجھتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کی بدعت کی، یہ اس طرح کی شہادت و گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، یہ قسم صرف اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ڈھال بنا رہے اس کی قسم، اور نتیجے کے طور پر آپ کفار و مشرکین جیسا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کریں۔ چونکہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، تو مسلمانوں کے ساتھ ویسا برتاؤ تو نہیں کر سکتے ہیں جیسے کفار و مشرکین کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بچاؤ کا ذریعہ بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اسی بنیاد پر یہ اللہ کے راستے سے خود رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک تو رکے ہوئے سمجھ میں آتا ہے، بظاہر روکتے نہیں ہے، سب تعریف کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، اس وقت یہ تعارف کراتا تھا، انٹروڈکشن کراتا تھا، یہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
یہ اللہ کے رسول ہے، یہ آخری رسول ہے، اس طرح کا پرچار سب کے سامنے کیا کرتے. لیکن جیسا ان کا اپنا چاہنے والا ہوتا تھا، ایسی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، یہ سب تو محمد کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ سب تو بیوقوف ہیں. کیا ہم بھی کوئی بیوقوف ہیں کہ ان پر ایمان لے آئیں گے؟ سامنے کہتے تھے قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئیں، لیکن پیچھے جا کر کہتے تھے ہم تو بیوقوف نہیں کہ ان پر ایمان لائیں گے. دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے موج مستی کی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے. اس کے مطلب تھوڑے ہے کہ ان کو نبی مانے تو سب کچھ قربان کر دے. تو جیسا مزاج کے لوگ ان کو ملتے تھے اسی انداز کی بات کیا کرتے تھے. اسی کا نام نفاق ہے. آپ کے سامنے آپ جی سے بات کرنا، آپ کے سامنے آپ جی سے بات کرنا. کیا فرمایا؟ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو بچاؤ کا راستہ بنا لیا یا ڈھال بنا لیا. بس یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو روکتے بھی ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بہت برے ہیں. چاہے جھوٹی قسم کھا رہے یہ بھی بہت برے ہیں، خود اسلام سے اور دین ایمان سے رکتے، اللہ کے راستے سے رکتے یہ بھی برا عمل ہے، دوسروں کو روکتے یہ بھی برا عمل ہے. مطلب کیا ہوا؟ ایسے لباک قسم کے لوگوں کی باتوں میں آپ کو پڑنا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے مستقل آپ کو ہوشیار رہنا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بظاہر ایمان قبول کیا، ثُمَّ كَفَرُوا، پھر انہوں نے کفر کر دیا. ایمان تو قبول کیا اور اس کا انکار بھی کر دیا. سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ مومن کی شان ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. منافق اور یہودی کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا اور آہستہ کہتے وَأَسَیْنَا، ہم تو سن لیا لیکن مانیں گے تھوڑے. تو اسینا زور سے نہیں کہتے تھے، سمعنا زور سے کہتے تھے اور اسینا آہستہ بولتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا اپنے دل میں بولتے تھے، ہم کو تو ماننا تو ہے ہی نہیں. سب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا ہم نے. اسی کو قرآن نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے ایمان تو قبول کیا، پھر لوگوں نے کفر کر دیا. فَطَبَعَ اللَّهُ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس انکار کا انجام کیا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. رسول کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام کیا سمجھتے نہیں ہیں. جھوٹی قسم کھانے کا انجام کیا سمجھتے نہیں ہیں. نفاق کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایمان قبول کرنے کے بعد اس کا انکار کر دینے کا انجام کیا ہے سمجھتے نہیں. اس نے فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ایمان قبول کیا، کفر کر دیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعد میں ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا ہی نہیں پاتے. سیدھے سادھے لوگوں کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، جس کا دل سیدھا ہوتا ہے، وقتی طور سے پریشانی تو ایمان قبول نہیں کرتا، لیکن بعد میں ایمان کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن جو انسان شروع سے ٹیڑھا بدیانے والے ہوتے ہیں، وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا اپنے آپ کو ٹیڑھا کیا تو اللہ نے ان کا دل ہی ٹیڑھا کر دیا. یہاں بھی قرآن وہی کہتا ہے کہ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. اب جتنے لاکھ سمجھا دیجئے، دنیا کی بے ثباتی کا اقرار کرا دیجئے، یقین دلا دیجئے، آخرت کی کامیابی کا تذکرہ کر دیجئے، لیکن اب یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر ان کے کرتوت بد کے نتیجے مہر لگا دی. قرآن بعد اب تک کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ لگا دیا، ان کے کرتوت کے نتیجے میں زنگ لگا دیا. لوہے میں جب زنگ لگ جاتا ہے تو لوہا ختم ہو جاتا ہے، بھسبھسا ہوتا ہے، اس کے اندر پاور ہی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل محروم کر دیا گیا، اب سمجھ ہی نہیں سکتے. اور اللہ نے خامخواہ ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے کرتوت بد کے نتیجے میں سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی.
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ منافق کی کچھ نشانی بتلائی گئی بظاہر، فرمایا اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب آپ اسے دیکھیں گے ان کا جسم آپ کو بھلا معلوم ہوگا، پورا فٹ فاٹ کر و فر، شان و شوکت کے ساتھ، صاف ستھرا، ایسا لگے کوئی دھاک دبا ہی نہیں۔ اب دیکھ لیے نیتا لوگوں کا، جتنا گندا ہوتے ہیں اتنا ہی صاف کپڑا پہنتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کا جسم آپ کو بڑا اچھا لگے گا، بظاہر ڈیل ڈول بھی عمدہ ہے، زرق برق لباس پہنے ہوا ہے، دنیا والوں پہ اپنا تاثر قائم کیے ہوا ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، تو دیکھنے سے تو اچھے لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بولنا شروع کر دے اب ان کی بات سنتے ہی رہ جائیں، یعنی بولنے کا اتنا اچھا انداز ہوتا ہے، کلا ہوتا ہے بات کرنے کا کہ اب کہیں سے جھوٹ نہیں سمجھے گا ان کی باتوں میں، بلکہ صداقت اور سچائی کا یقین ہو جائے گا، اس لیے ان کی بات سنتے ہی رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں بڑے لباک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب بولتے ہیں سب انسان اس کی بات بڑے اچھے انداز میں سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہا جب آپ اسے اے نبی جب آپ اسے انہیں دیکھیں گے تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کا جسم آپ کو بھلا معلوم ہوگا، اچھے نظر آئیں گے، اور جب یہ بولنا شروع کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنتے ہی رہ جائیں، ایسا لگتا ہے کہ موتی کی جھڑی، بالکل اس طرح بات کرتے ہیں ایسے موتی زبان سے کی جھڑ رہے ہوں، سنتے رہ جائیں، سننے بڑا اچھا لگتا ہے۔ حالت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ لکڑی کا پٹارا ہے جو دیوار سے ٹیک لگا دیا گیا ہے۔ بعض لکڑی کا پٹارا ہوتا ہے اندر پورا خالی ہے لیکن اوپر سے اتنا اچھا سے سجا دیا جاتا ہے، خوشنما معلوم ہوتا ہے، کہ ان کا حال یہ کہ اوپر سے بڑا خوشنما ہے لیکن اندر کھوکھلا اور خالی ہے، مسندہ ٹیک لگا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح اس لکڑی میں کوئی جان نہیں ہے، اس کے اندر میں اپنا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ دیوار کے سہارے وہ کھڑی ہے، اسی انداز ان منافقین کا حال ہے، ان کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ادھر ادھر کر کے لوگ اپنے دامے فریب میں لے کر کے اسی کے سہارے کھڑے بھی رہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا بلا ضرورت شرعی، مجلس اسلامی اور مجلس شرعی میں بیٹھتا ہے انسان تو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، جس طرح لکڑی کو ٹیک لگا دیا جاتا ہے اور بالکل ویسے ایک چیز کھڑی رکھ دی گئی ہے، اس میں حصہ حرکت نہیں ہے، اسی انداز سے مجلس میں آنے کے بعد انسان بلا ضرورت ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح لکڑی کو یا کسی چیز کو دیوار سے ٹیک لگا دیا جائے تو لکڑی سنتی بھی نہیں ہے، سمجھتی بھی نہیں ہے، اسی طرح یہ لوگ اگر آپ کی مجلس میں آتے بھی ہیں تو بالکل ٹیک لگائے ہوئے لکڑی کی طرح ہے، ٹکٹکی لگائے آپ کو تو دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کان آپ کی طرف لگا ہوا ہے لیکن حقیقت میں سنتے نہیں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل و جان سے آپ پر 100 جان سے قربان ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہا ایسے منافقین کی شناخت اور پہچان کر لیجیے، کیا کرنا ہوگا؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، ہر چیخ پکار کو، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف ہی باتیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسے کوئی چور ہوتا ہے، پولیس آ جائے وہ اکبکا جاتا ہے، شاید ہم پکڑے جائیں گے۔ ان منافقین کا حال یہ بدلایا گیا کہ جب بھی کوئی معاملہ گڑبڑاتا ہے، جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآنی آیات میں تنبیہ واقع ہوتی ہے، یہ سمجھتے کہ ہمارے خلاف اب کچھ کارروائی ہونے والی ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم العدو
حقیقت میں یہی تمہارے دشمن ہے. جو کفار و مشرکین ہے وہ دشمنی ظاہر طور سے کرتے ہیں، وہ بھی دشمن ہے، لیکن اس دشمن سے بچنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے کہا فاحذرہم، اس سے دور رہو، پرہیز کرو ایسے لوگوں سے جو بچ بچا ہے، درمیان میں آ کر دو رخا انداز میں بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے آپ جیسی بات ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے دوسری جیسی بات ہوتی ہے. یہ منافقین ہیں. ان منافقین سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان کے قسمیہ انداز میں قسم کھا لینے سے، قسم کھا کر کہتا ہوں باللہ کے رسول ہے، اس کے بعد پر آپ اعتبار مت کیجئے. یہ ان کفار مشرکین سے زیادہ نقصان آپ کو پہنچا. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، تباہ و برباد کرے. انا یوفکون، یہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں. ایک تو سردار ہوتا ہے، باقی سردار کی سرداری اور ماتحتی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. وہ اتنا بڑا منافق نہیں ہوتا ہے، لیکن دیکھا دیکھی اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا کہ جو لوگ بھی بلا سوچے سمجھے، جب دو شخصیت ان کے سامنے ہے، اچھی شخصیت جس کو پوری دنیا مانتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ انسان جو بدنام زمانہ ہے اسی کو انسان ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ حماقت و بیوقوفی سے دوچار ہے. جیسے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور ایک عبداللہ ابن ابی مدینہ میں، دونوں کو دو پوزیشن میں کھڑے، دونوں کے لیے سرداری کا معاملہ ہے. ایک سرداری دینی اعتبار سے ہے، جنہوں نے مانگا نہیں ہے باضابطہ ان کو دیا گیا. ایک سرداری جو مانگ رہا تھا، خواہش مند بھی تھا، انہیں دی نہیں گئی. تو انسان کو سمجھنا ہی چاہیے، ایک انسان مانگتا نہیں، اسے دیا گیا. ایک انسان جو بولتا ہے وہی کرتا ہے. ایک انسان کو نہیں دیا کہ مانگ رہا ہے. ایک انسان وہ بولتا ہے جو کرتا نہیں ہے. تو کس کو قبول کرنا چاہیے؟ کہا چاہیے ایسے انسان کو قبول کرنا جو مبنی بر حقیقت بات کرتا ہو، جس کا ظاہر باطن یکساں اور برابر ہو. قاتلہم اللہ، اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ سب کو غارت کر دے گا. انا یوفکون، یہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں. ان کو بھٹکنے سے گریز کرنا چاہیے. اب ان منافقین کا حال کیا، اس کا انجام کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. جب ان منافقین سے کہا جاتا چلو غلطی ہو گئی، تم نے رسول کی شان میں گستاخی کیا، معافی تلافی کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے معذرت کر لو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کریں گے، مغفرت کی دعا بھی کر دیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی شان میں گستاخی کی ہو اور معافی تلافی کرا لو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے معاف کرنے والے، معاف کر ہی دیں گے. اور ساتھ ساتھ چونکہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں اللہ کی شان میں تم نے گستاخی کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے مغفرت کی بھیک مانگیں گے. کیا کہا قرآن نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ادھر آنے کے بجائے ادھر گھوم کے چلے جاتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ اسلام سے اور آپ سے دور رہتے، تکبر کرتے ہوئے. کیسے؟ یہ آپ کو کوئی وزن ہی نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور بڑا سمجھنے کے نتیجے میں آپ پر ایمان لانے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، آپ کی مجلس میں آنے سے دور رہتے ہیں، سمجھانے کی بجھانے کے باوجود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، الٹا اس پہ تکبر کا اظہار بھی کرتے ہیں اور منہ پھیر کے چلے بھی جاتے ہیں. تو جس انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف نہ ہو، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی نہ ہو، ایسے انسان کے لیے اگر رسول بھی دعا کریں گے تب بھی ان کی مغفرت نہیں. آگے اللہ نے باضابطہ اس کا تذکرہ کیا ہے، کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم
ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک انسان کو غلطی کا احساس نہیں ہے اور رسول کی خدمت میں آ کر اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے انسان کے لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی مغفرت کی دعا کر دے تو قرآن کہتا ہے اب ان کے لیے دعا کیجئے کہ نہ کیجئے، مغفرت کی بھیک مانگیے نہ مانگیے، دونوں ان کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ان کے حق میں آپ کی استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسے ایک بات معلوم ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے دعا کی ہے، مساجد کا امام نے دعا کی ہے، حرمین شریفین کی امام دعا کرتے ہیں، پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو لوگ امام ہی کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس آیت نے مزاج دیا ہے امام غلط نہیں ہے، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر عبداللہ ابن امی اور ان کے منافقین کی جماعت کے لیے تو منافقین کی جماعت غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں گے بھی، مغفرت کی بھیک مانگیں گے بھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ نے کسی سے کہا دعا کر دیجئے، اس نے آپ کے حق میں دعا کی اور آپ کے لیے دعا قبول نہیں، تو اس کی دعا میں کوئی پاور ہی نہیں ہے، وہ اچھے انسان نہیں، اس کی دعا میں کوئی پاور نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ دعا کے قبول ہونے کے مستحق ہے کہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر بھی اللہ نے کہا آپ ان کے لیے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ ان کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ یہاں تک سورہ توبہ میں گزر چکی بات، فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ ان کو بخشے گا۔ 70 مرتبہ کا مطلب 71 مرتبہ کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بولا کہتے ہیں یہ 70 بار یہ کام کر لو، مفہوم کے طور پر بیان کیا گیا، یعنی جتنی بار ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دعا کی قبولیت کرانے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو اس کے معیار کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اگر کسی سے ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے حق میں دعا قبول ہونے کے لیے اللہ کی جانب سے کچھ چیز ہے کہ نہیں ہے۔ اب دعا کی جائے گی، آپ کے لیے دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ اگر اس لائق ہی نہیں ہے دعا کیوں قبول کی جائے گی؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مراد ایک کافر کو ہدایت دیتا ہے، مشرک کو ہدایت دیتا ہے، فاسق کو یہ کہنا فاسق کو ہدایت نہیں دیتا، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا جو انسان فسق و فجور سے اپنے آپ کو باز رکھنا نہیں چاہتا اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو بڑھ کے ہدایت لینا چاہتا ہے۔ کئی بار مثال آپ کو دی جا چکی ہے، گھر کا دروازہ کھڑکی روشن دان کھولیں گے تب سورج کی روشنی اور اس کی شعاع آپ کے گھر میں پڑے گی اور آپ کے گھر کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اب دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، قصور دیے گا تو سورج میں کوئی توانائی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی کشش نہیں ہے، جراثیم مارنے کی کوئی قوت نہیں ہے، یہ سورج کے خلاف بکواس ہے۔ آپ کو دروازہ کھولنا ہوگا، اب وہ کھڑکی کھولنا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے دل و دماغ کے دریچے اور کھڑکیاں نہیں کھولے، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے فیضیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور سے پیش نہیں کیا، تو قرآن ہمارے گھر میں ایک نہیں ہزاروں قرآن ہمارے گھر اور مسجد میں موجود رہے، ہم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت نہیں لینا چاہتا اسے ہدایت نہیں دیتا۔ ہدی للمتقین، قرآن نے کہا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو متقی ہو گیا اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے مفہوم ہے سائرین التقویٰ، جو انسان تقویٰ کے ڈگر پہ چلنا چاہتا ہے اسے راستہ قرآن دکھاتا ہے، اور جو انسان ہدایت نہیں لینا چاہتا ہے قرآن اسے راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ یہ منافقین کیا ہے؟ ان کی کارستانی کیا ہے؟
آگے 2 آیتوں میں بڑی صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو وعدہ کیا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو اس پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، تتر بتر ہو جائے. اسی جنگ بنو مستلق کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان پانی کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا. جب پانی کم رہتا ہے تو اچھے بھائی بہنوں میں جھمیلا ہو جاتا ہے. ہم پانی لیں گے پہلے تو ہم پانی لیں گے پہلے. بیچ میں شیطان نے پلیتا بازی کر دی، بھائی یہ تو مہاجرین ہیں، ان کو تو پیچھے رہنا چاہیے، ہم لوگ تو انصار ہیں، ہم نے ان کی مدد کی ہے، ان کو ہمارے تابع رہنا چاہیے. اب لگا دی لڑائی، زبردست لڑائی ہوئی، کچھ تو خون تک کی نوبت آیا تھی، تلواریں میان سے باہر آ گئی. بہرحال اس طرح کے واقعات کئی مرتبہ ہوئے، قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا. یہاں پر عبداللہ ابن ابی کی زبان سے بات نکل گئی، بول دیا جذبات میں آ کر کے. کیا بولا؟ عربی کا مقول ہے سمن کلبک یا کلو کا، کتا کو کھلا پلا کے تیار رکھو اور تمہیں کاٹ لے گا. تم انصار نے ان مہاجرین کو کھلایا پلایا ہے، اپنے پاس رکھا ہے نا، سزا بھگ دو. اس قسم کے جملے اس نے کہہ دیے. یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلو معاملہ حل ہو گیا، مدینہ پہنچتے ہیں. ہم لوگ مدینہ کی عزت دار لوگ ہیں، یہ لوگ تو باہر کے آئے ہوئے لوگ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، اگر ہم عزت نہیں دیتے تو اس کو عزت ملتی نہیں. مدینہ پہنچ کے جو عزت دار لوگ ہیں ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر کر دیں. یہ 2 باتیں بیان کر دی. ایک نوجوان صحابی سے رہا نہیں گیا، اس کو سن لیا، اور سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہہ دیا رسول اللہ کہ عبداللہ ابن ابی تو ایسا بول رہا ہے. آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ عبداللہ ابن ابی نے جھوٹ بولتے ہوئے قسمیہ انداز میں کہا یا رسول اللہ قسم اللہ کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، یہ خواہ مخواہ لگانے پہ جائز بات ہے. ظاہر سی بات ہے نوجوان صحابی نے اپنے کان سے سنا ہے، اور خیر خواہی کے پیش نظر، وہ انصاری مہاجر صحابی تھے، خیر خواہی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور سے نہیں کہا. امیر مجلس ہیں، سردار ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہم ان سے جا کے بیان کرتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے مسئلہ حل کرنے کے لیے بولا، بالکل کلیتاً انکار کر دیا. صحابی کو بڑا قلق ہوا کہ میری سنی ہوئی باتوں کا انکار کر دیا تو ہم تو ان کے سامنے جھوٹے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ منافقین اتار دی. 1-2 آیت نہیں، پوری سورہ منافقین. کیا آپ لوگ اگر اس صحابی کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ کا سمجھنا غلط ہے. عبداللہ ابن ابی اور اس کی پوری قوم نے اس قسم کی حرکتیں کی ہے. تذکرہ کیا ہے؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے. بھائی خرچ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے تبھی تو یہ ہے. ہم نے ایسا کیا، اپنی بیوی تک کو قربان کر دیا، طلاق دیا، شادی کرنے کو کہا، اپنے تجارت و کاروبار میں رکھا، اپنا مکان دیا، سب تعظیم و تکریم بجا لائی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم سے یہ لڑتے ہیں. ایسا کرو، کھانا پینا بند کر دو، لینا دینا بند کر دو، نعت قائز کا بند کر دو، کچھ نہیں رہے گا. کب تک یہ بھوکے پیاسے اللہ کے نبی کے پاس میں رہیں گے؟ بھاگ جائیں گے. قرآن اس کا کیا جواب دیا ہے؟ بڑا بہترین جواب ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. سارے آسمان و زمین کے سارے خزانے تو اللہ کے ہیں، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بھئی ابھی تمہارے پاس دیا مال تو اللہ نے دیا نا، اگر اللہ تعالیٰ مان نہیں دینا جی تم کہاں سے لاؤ گے؟ دیا تبھی تم خرچ کرتے ہو. اگر تمہارا ہاتھ رک جائے گا، گردن سے اور کندھے سے تمہارا ہاتھ جا کے سڑ جائے گا، ہاتھ کھلے گا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی روٹی کو چھین بھی سکتا ہے. نہیں رہے گا تو کہاں سے دو گے؟ جو اللہ تم کو دے رہا ہے وہ اللہ پلٹا کو اس کو بھی دے سکتا ہے. اس سے قرآن نے کیا کہا؟ آسمان و زمین کے سارے خزانے تو اللہ کے قبضے میں ہیں، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر سمجھ جاتے لینا دینا اللہ کے ہاتھ میں کسی آدمی کا نہیں ہے. یہ وجہ ہے انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا ہے،
بہت سے لوگ قلم چلاتا ہے، آفس میں بیٹھا رہتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، کارخانے کمپنی کا مالک ہوتا ہے، آرام سے اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد پر موقوف ہے، آدمی کو سمجھنا چاہیے ہمارا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل، یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچ گئے، جنگ میں مارے گئے تو مارے گئے، لیکن اگر مدینہ پہنچ گئے تو سنو، لیخرجن الأعز منها الأذل، تو ضرور بھی ضرور جو عزت والے ہیں اس مدینے سے ذلت و خواری کے مالک، ذلیل و خوار انسان کو باہر کریں گے۔ عزب باللہ، اس منافق نے مہاجرین صحابہ سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذلیل کہہ دیا، کیونکہ اب بھی تو مہاجر ہیں۔ بات بڑی کڑوی تھی، اللہ سے برداشت نہیں ہوا، اللہ نے اس کا پردہ فاش کر دیا اور کہا جن لوگوں کے لباکی سے اور طلاقت لسانی سے، چرب زبانی سے اور بڑے اچھے انداز بول لینے سے اور اس کے کپڑا اچھا پہن لینے سے، مسکرا کے گفتگو کر لینے سے آپ دھوکے میں ہیں، دھوکہ مت رہیے، یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت دار ہیں، عزت دار انسان ایسے ذلیل و خوار کو جو ہجرت کر کے مکہ یا دیگر جگہ سے آئے ہوئے ہیں سب کو نکال باہر کریں گے۔ اس کا بھی جواب اللہ نے بڑا اچھے انداز میں دیا ہے، نہیں کہا کہ تم ذلیل ہو، بلکہ قرآن نے کیا کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ مومن چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، اسی کی عزت ہے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، جتنا بھی تم نے مدد کر دیا، کھلا پلا دیا، شان و شوکت اپنی دکھا دی، تمہاری عزت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں کہ عزت کس چیز کا نام ہے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ کا نام عزت تھوڑے ہے۔ کچھ لوگ اگر آپ کے ماتحت ہو جائے، آپ کی بات سننے والے ہیں، عزت دار تھوڑے آپ ہیں۔ ارے عزت تو در حقیقت دل سے کی جاتی ہے۔ ایک انسان کی عزت کرتا ہے انسان اس سے ڈر کے، اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے، جس میں اس انسان کے برا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ اس کی یکرم الرجل اتقاء شر ہی، اس کے شر اور بدماشی سے بچنے کے لیے بظاہر انسان اس کی عزت کرتا ہے۔ عزت نہیں ہے، عزت تو وہ ہے کہ انسان دل سے کرتا ہے۔ وہ غریب رہے گا تب بھی اس کی عزت کی جائے گی، امیر رہے گا تب بھی اس کی عزت کی جائے گی۔ اور بہت سے لوگ عزت منواتے ہیں مال خرچ کر کے اور ادھر ادھر کی حرکتیں کر کے۔ تو کہا لیکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن عزت ہے کیا چیز یہ منافق جانتے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو انسان ایسا کرے گا تو وہی خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہو۔ منافقین کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اس قسم کی تعلیم کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان اپنے ایمان و عمل میں نفاق سے دوچار ہوتا ہے، یا تو اپنے بچے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرنے کے نتیجے میں، یا مال و دولت پر ریجھ جانے کے نتیجے میں۔ آدمی اپنی اولاد کی پرورش کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ مال کیسا ہے؟ وہ آپ کو مال سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے تو جمع کیا ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا انبار لگا دیا، ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، آپ دیکھ رہے ہیں حیرت اور پریشانی کے ساتھ، اسی پیسے سے آپ کے بچے موج مستی کی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کو دیکھنے والے مریض کی عادت کرنے والے لوگ آگے آپ کے سامنے رسول اللہ اور مختلف قسم کی مٹھائیاں توڑتے ہیں اور آپ اسے چھو نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ تو آدمی کو چلن ہوتا ہے، حرص اور پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اے ایمان والو سنو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اپنے اولاد کی محبت پر اس طرح فریفتہ نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اور مال کمانے میں ایسا تم مشغول نہ ہو جائے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اس آیت میں بہت ہی کم لوگ بچ سکیں گے،
کون ہے جو بیوی بچوں کے لیے نماز نہیں چھوڑتا ہے؟ کون ہے جو بیوی بچوں کے لیے عبادات کو چھوڑتا نہیں ہے؟ کون ہے جو مال کمائی کے لیے وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرتا؟ کچھ ہی لوگ، گنتی کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہیں بھی 4 وقت میں تو کلہ دکھا دیتے ہیں، مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن 5ویں وقت میں وہ غائب ہو جاتے ہیں. جبکہ حدیث ہے عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پہ بڑی بھاری ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ اے ایمان والے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والا ہوگا. بظاہر لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ میں ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ آپ کا مال بھی آپ کے پاس بھی ہے، لیکن یہ اولاد بھی کام آنے والی نہیں ہے اور مال بھی کام آنے والا نہیں ہے، تو خسارہ نقصان میں رہ جائیں گے. جس مال و اولاد کے لیے آپ نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، یہ اولاد بھی کام آنے والی نہیں اور یہ مال بھی آپ کا کام آنے والا نہیں. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. جو کچھ ہم نے تمہیں روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کب خرچ کرو؟ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. پھر وہ موت کے دیکھ کر کے کہنا شروع کرے فیقول ربی، اے میرے رب، کہنا شروع کرے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نے تھوڑی مدت کے لیے مجھے اور بھی مہلت دے دی. فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں خود صدقہ و خیرات کر لیتا اور میں صالحین اور نیکوکار میں شامل ہو جاتا. انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اور اسے دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ اولاد بھی نفرت کرنے لگی ہے، اولاد کو مال سے مطلب ہے، 2-4 مرتبہ آپ کا پیشاب پاخانہ صاف کر دیا، پھر بھنانا شروع کر دیا. اب آپ کی خدمت کے لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کسی کام کرنے والی کو لگا دیا، نہیں دیا ہے تو آپ پڑے رہے بستر پر دن رات اس بدبودار ماحول میں زندگی گزاری. تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ جس بچے کے لیے اور جس خاندان کی سربلندی کے لیے ہم نے یہ کیا، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر وہ سوچتا ہے اتنا مال ہمارا کس کام کا ہے. بچے مال پہ نگاہ رکھے، مرے کہ ہم تقسیم کریں اور بٹوارہ کر لیں. اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کاش کہ کچھ خرچ کر لیے ہوتے، اللہ کے یہاں صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ پیش کر دیے ہوتے. اس وقت انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دی. اگر مہلت تھوڑی دیر کے لیے دے دے تو میں صدقہ و خیرات کروں گا اور نیکوکار میں شامل ہو جاؤں گا. دیکھ لیا کہ دنیا میں کچھ ہے نہیں، اپنے بچے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا مال ہمیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے، تو کر کے کیا ہوگا؟ اس لیے مہلت دی جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے گی. قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. موت کی گھڑی آ گئی تو آ گئی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اس کی موت کو ٹالے گا نہیں جب اس کی موت کا وقت آ چکا ہوگا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. قرآن نے اس آیت میں بطور خاص ہمیں خبردار کیا ہے کہ اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیجیے، ورنہ چھوڑ کے جائیں گے. کروڑوں کی زمین و جائیداد چھوڑ کے جائیں گے. کبھی تو ایسا ہی ناخلف قسم کے اولاد ہوتے ہیں، زندگی میں حصہ مانگتے ہیں، حصہ دیجیے، اور نہیں ابھی آپ کا لاش پڑا ہوا ہی ہے، کفن کا کپڑا وہ دے گا، دفن کا پیسہ وہ دے گا، اور یہ کام وہ کرے گا اور وہ کام وہ کرے گا، اسی میں الجھتے اور پھر اس کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے بٹوارہ کر لیتے ہیں. جس ناخلف اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو آپ کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے. کیوں نہیں اپنے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ایصال ثواب کی صورت کر لیتے؟ کیوں نہیں آپ ذریعہ صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب جاری رہنے کا عمل کر لیتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت میں پچھتاؤ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو. خرچ کرنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہے، جہاں اچھا لگے اور واقعی دین کا کام ہوتا ہے وہاں ضرور خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا ذخیرہ آخرت بن جائے گا. قرآن مجید نے اس سورہ میں منافقین کا پردہ فاش بھی کیا ہے، اور یہ نفاق کی بیماری بطور خاص مال سے الفت
اور اپنے افراد سے محبت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ وہ اللہ اس کے رسول کی چاہت کم ہوتی ہے، اپنے خاندان سے، اپنے ماننے جاننے والوں سے اور مال و دولت سے زیادہ الفت و محبت ہوتی ہے، انسان اسی میں ہو کے رہ جاتا ہے، دین کا کباڑہ نکل جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کر و فر اور شان و شوکت میں کسی قسم کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نفاق جیسی مہلک بیماری سے بچائے رکھے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر سورہ منافقون ختم ہوئی۔